اللہ رب العزت معاف کرنے پہ آئے انسان کو تو سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ حکم الحاکمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ انسان جتنے مرضی گناہ کر لے، ہماری مرضی ہے معاف کر دیں، مگر ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ وہ ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ رب العزت نے اتنی سختی سے اعلان کیا ہے کہ ہم معافی نہیں دیں گے؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، کہ اللہ حکم الحاکمین نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم ہر شخص کو تو معاف کر سکتے ہیں مگر مشرک کو معاف نہیں کر سکتے۔ جس نے ہمارے ساتھ شرک کیا ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اس نے ہمارے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ کس طرح بہتان باندھ دیا اس نے اللہ حکم الحاکمین پہ کہ اللہ بھی سنتا ہے اور بھی سنتے ہیں، حجر شجر بھی سنتے ہیں، پیڑ پودے بھی سنتے ہیں، مردے بھی سنتے ہیں، اللہ سے بھی التجائیں کرتا ہے، زندوں سے بھی التجائیں کرتا ہے، اللہ کے حقوق انسانوں کو دیتا ہے، اللہ کے حقوق پیڑ پودوں کو دیتا ہے، اللہ کے حقوق شجروں کو دیتا ہے، پتھروں کو دیتا ہے، پتھروں سے بھی التجائیں کرتا ہے۔ مولا کریم نے فرمایا ہے ہم سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں مگر شرک کو معاف نہیں کر سکتے۔ یہ دورنگا پن اللہ سے بھی مانگنا اور سے بھی مانگنا، نظر و نیاز اللہ کے لیے بھی اوروں کے لیے بھی اللہ سے بھی التجائیں کیے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں دوسری جگہ پھر اعلان فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے مگر شرک ایک ایسا عمل ہے ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑی گمراہی کی ہے۔ شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء نے جدوجہد کی ہے، انبیاء نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے مارے کھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی شرک کی وجہ سے لہو لہان بھی کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پھیلانے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے بہت سختیاں، بہت ظلم و زیادتیاں جھیلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانوں میں جہاد بھی کیا ہے، اپنے صحابہ کرام کو لہو لہان بھی کروایا ہے اور شہید بھی کروایا ہے، اسی لیے کہ توحید کو پھیلایا جائے اور شرک کو مٹایا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے اے انسان تو کتنا نادان ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا ہے رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے مالک میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ حکم الحاکمین کا ہے۔ تو کس طرح کہہ دیتا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نہیں کر سکتا؟ مولا کریم نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہم تو کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے لفظ کن کا استعمال کرتے ہیں۔ کون ہے جو مردہ کو زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا ہے؟ کون ہے جو تجھے رزق دینے والا تھا ماں کے پیٹ کے اندر؟ وہ مالک کائنات کی ذات ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ حکم الحاکمین ہر چیز پر قادر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، ابھی تیرے ارادے کامل اور مکمل نہیں ہوتے تو اپنے ارادوں پر پورا اترتا نہیں ہے، تیرے دل و دماغ میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ مولا کریم تیرے سینوں کے بھید کو بھی جان لیتا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا ہے انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا اللہ حکم الحاکمین ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا ہے یہ جو تم دنیا والے لیے پھرتے ہو، میرے شریک بنائے پھرتے ہو، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتیں، تعریفیں، کبریائیاں، بڑائیاں مولا کریم کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ بندہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے، دن میں 5 وقت جا کے مسجد میں بار بار اعلان کرتا اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نفلوں میں علیحدہ کہہ رہا، سنتوں میں علیحدہ کہہ رہا اور بار بار اعلان ہو رہا ہے اور کہتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر مسجد سے ہٹتا ہے، نماز سے ہٹتا ہے، باہر آ جاتا ہے، یوں ہی بدل جاتا ہے۔ ابھی تو اس سے مانگ رہا تھا مولا کریم سے، اب انسانوں سے مانگ رہا ہے۔ یہی زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے اللہ حکم الحاکمین کی ذات۔ تیرا کلمہ، تیرا اسلام تب تک پورا نہیں ہوتا جب تو اس بات کا اقرار نہیں کر لیتا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلام کی بنیادی اراکین جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا
رکن جو ہے اسلام کا وہ اسی بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین ایک ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ اب تو کیوں اللہ حکم الحاکمین کو چھوڑ کے اوروں کے آگے جاتا ہے، شرک کرتا ہے؟ مولا کریم نے کہا ہے سارے گناہ تو معاف کر سکتا ہوں مگر شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ مولا کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ نے کہا میں اکیلا ہوں، تن و تنہا ہوں، عبادت کے لائق ہوں، رکوع سجدے نظر و نیاز منتیں سماعتیں ساری کی ساری میرے لیے ہونی چاہیے۔ جو مجھے چھوڑ کر کے اور کے لیے کرے گا تو وہ یہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن کر کے رہ جائے گا۔ دیکھ لے ایک سادہ لو انسان ہے، 360 بتوں کی ڈسٹ کو صاف کرنے والا ہے، ان پہ کپڑا مارنے والا ہے، جھاڑو مارنے والا ہے، صاف صفائی کرنے والا ہے۔ ایک دن کان میں آواز گونجی اللہ احد، تو کیا ہوا؟ یہ بت خانے کو چھوڑا، اس کی صاف صفائی کو چھوڑا، دین اسلام کو قبول کر لیا، پیغمبر کا امتی بن گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی بن گیا۔ امیہ مار مار کے ہلاک کر رہا ہے، تپتی زمین پہ الٹا لٹا رہا ہے، تپتے کوئلوں کے اوپر الٹا لٹا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پیٹھ کے اندر گڑے پڑ گئے ہیں امیہ کا ظلم سہ سہ کے برداشت کر کر کے۔ یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، شرک کو چھوڑ دیا اور توحید کو اپنا لیا، شرک کو اپنے سے دور کر دیا، مار کھا لی ہے، برداشت کر لی مگر توحید کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ توحید ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، شرک کو مٹانے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے، شرک کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے۔ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی کوئی معافی نہیں۔ اگر تیری زندگی کی سانس چل رہی ہے، دنیا پہ تو موجود ہے، ابھی پکی سچی توبہ کر لے، اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ کر کے منا لے اسے، اللہ حکم الحاکمین کو لگا دے فریادے کہ مولا کریم آج کے بعد شرک نہیں کروں گا، سب کچھ مانگوں گا تو تیرے سے مانگوں گا، قبروں کو، شجروں کو، حجروں کو سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اللہ حکم الحاکمین سے پکا سچا وعدہ کر لے، معاہد بن جا۔ یہی وہ شرک ہے مولا کریم نے کہا ہے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ شرک ایک ایسا بدنما گناہ ہے، ایسا بدترین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے جو انسان کے لیے جہنم کو حلال کر کے رکھ دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے انسان کے لیے جنت کو حرام کر کے رکھ دیتا ہے۔ توحید ہے انسان کے پاس، پکا سچا معاہد ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، تیری اچھائیاں تیری گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ واحد انسان ضرور جنت میں جائے گا، مشرک انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔